بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بھی ایک قیدی کی رہائی کا عجیب اور ایمان افروز واقعہ آپ کے لیے پیش کریں گے۔ یہ واقعہ وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جو بدر میں قیدی بنے۔ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کے والد مکہ کے سرداروں میں سے تھے جن کا نام عمیر تھا۔ یہ مکہ سے بیٹے کی رہائی کے بہانے اس لیے نکلے کہ نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کروں گا، اور جب بارگاہ رسالت میں پہنچے تو اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ ان کا یہ واقعہ انتہائی ایمان افروز ہے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ پیارے دوستو، چلیے آپ کو حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ سناتے ہیں۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے۔ بدر کے قیدیوں میں ایک قیدی حضرت وہب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو بعد میں اسلام لائے، نے بھی غزوہ بدر میں مسلمانوں سے جنگ کی تھی اور کافروں کی شکست کے بعد قیدی بنا لیے گئے تھے۔ وہب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عمیر تھا۔ ان کے ایک دوست تھے صفوان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں دوستوں کا تعلق مکہ کے قریش سے تھا۔ دونوں اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ ایک روز یہ دونوں حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے۔ دونوں بدر میں قریش کی شکست کے بارے میں باتیں کرنے لگے، قتل ہونے والے بڑے بڑے سرداروں کا ذکر کرنے لگے۔ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، ان سرداروں کے قتل ہو جانے کے بعد زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم سچ کہتے ہو، خدا کی قسم، اگر مجھ پر ایک شخص کا قرض نہ ہوتا اور مجھے اپنے پیچھے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر انہیں قتل کر دیتا۔ معاذ اللہ، میرے پاس وہاں پہنچنے کی وجہ بھی موجود ہے۔ میرا اپنا بیٹا وہب ان کی قید میں ہے، وہ بدر کی لڑائی میں شریک تھا۔ یہ سننا تھا کہ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ کرتے ہوئے کہا، تمہارا قرض میرے ذمے ہے، وہ میں ادا کروں گا، اور تمہارے بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی میرے ذمے ہے۔ جب تک وہ زندہ رہیں گے میں ان کی کفالت کروں گا۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا پختہ عزم کر لیا اور کہا، بس تو پھر ٹھیک ہے، یہ معاملہ میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گا، نہ تم کسی سے اس ساری بات کا ذکر کرو گے نہ میں۔ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ کر لیا۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر جا کر اپنی تلوار نکالی، اس کی دھار کو تیز کیا اور پھر اس کو زہر میں بجھایا، پھر مکہ سے مدینہ کا رخ کیا۔ مسجد نبوی میں پہنچ کر عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے غزوہ بدر کی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ان پر پڑی تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ انہوں نے عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ لی تھی۔ انہوں نے کہا، یہ خدا کا دشمن ضرور کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ پھر وہ فوراً وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں گئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، خدا کا دشمن عمیر ننگی تلوار لیے آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر، اسے میرے پاس اندر لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً باہر نکلے، تلوار کا پٹکا پکڑ کر انہیں اندر کھینچ لائے۔ اس وقت وہاں کچھ انصاری موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، تم لوگ بھی میرے ساتھ اندر آ جاؤ، کیونکہ مجھے اس کی نیت پر شک ہے۔ چنانچہ وہ اندر آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح پکڑ کر لا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے چھوڑ دو، عمیر آگے آ جاؤ۔ چنانچہ عمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گئے اور جاہلیت کے آداب کی طرح صبح بخیر کہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمیر، ہمیں اسلام نے تمہارے اس سلام سے بہتر سلام عنایت فرمایا ہے، جو جنت والوں کا سلام ہے۔ اب تم بتاؤ تم کس لیے آئے ہو؟ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، میں اپنے قیدی بیٹے کے سلسلے میں بات کرنے آیا ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس تلوار کا کیا مطلب؟ سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، میں واقعی اپنے بیٹے کی رہائی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ چونکہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ارادے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی پہلے سے بتا دیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں عمیر، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے تم اور صفوان حجر اسود کے پاس بیٹھے تھے۔
और तुम दोनों अपने मकतूलों के बारे में बातें कर रहे थे, उन मकतूलों की जो बदर की लड़ाई में मारे गए और जिन्हें एक घड़े में डाल दिया गया था। उस वक्त तुमने सफ़वान से कहा था, अगर तुम्हें किसी का कर्ज ना अदा करना होता और पीछे तुम्हें अपने बीवी बच्चों की फिक्र ना होती तो मैं जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देता। इस पर सफ़वान ने कहा था, अगर तुम ये काम कर डालो तो कर्ज की अदायगी वो कर देगा और तुम्हारे बीवी बच्चों का भी ख्याल वही रखेगा, उनकी कफालत करेगा, मगर अल्लाह ताला तुम्हारा इरादा पूरा होने नहीं देंगे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सुनकर हक्का बक्का रह गए, क्योंकि इस गुफ्तगू के बारे में सिर्फ उन्हें पता था या सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। चुनाचे अब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन बोल उठे, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और ए अल्लाह के रसूल, आप पर जो आसमान से खबरें आया करती हैं और जो वही नाजिल होती है, हम उसको झुटलाया करते थे। जहां तक इस मामले का ताल्लुक है तो उस वक्त हजर अस्वद के पास मेरे और सफ़वान के सिवा कोई तीसरा शख्स मौजूद नहीं था, और ना ही ये हमारी गुफ्तगू को किसी की खबर है, क्योंकि हमने राजदारी का अहद किया था। इसलिए अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह ताला के सिवा और कोई इस बात की खबर नहीं दे सकता। बस हमदो सना है उस ज़ात बारी ताला के लिए जिसने इस्लाम की तरफ मेरी रहनुमाई की और हिदायत फरमाई और मुझे इस रास्ते पर चलने की तौफीक फरमाई। दोस्तों, कहते हैं कि इसके बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। तब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल अजमईन से फरमाया, अपने भाई को दीन की तालीम दो और इन्हें कुरान पाक पढ़ाओ और उनके कैदी को रिहा कर दो। सहाबा कराम रिज़वानुल अजमईन ने फौरन हुक्म की तामील की। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हर वक्त इस कोशिश में लगा रहता था कि अल्लाह के इस नूर को बुझा दूं, और जो लोग अल्लाह के दीन को कबूल कर चुके हैं उन्हें खूब तकालीफ पहुंचाया करता था। अब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे मक्का जाने की इजाज़त दें, ताकि वहां के लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाऊं और इस्लाम की दावत दूं। मुमकिन है अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता फरमा दे। कहते हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मक्का जाने की इजाज़त दे दी। चुनाचे ये वापस मक्का आ गए। उनकी तबलीग से उनके बेटे वहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुसलमान हो गए। जब हज़रत सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये इत्तला मिली कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो गए हैं तो वो शशदर रह गए और कसम खा ली अब कभी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नहीं बोलेंगे। अपने घर वालों को दीन की दावत देने के बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और पुकारा, ए सफ़वान, तुम हमारे सरदारों में से एक सरदार हो। तुम्हें मालूम है कि हम पत्थरों को पूजते रहे हैं और उनके नाम पर कुर्बानियां देते रहे हैं। भला ये भी कोई दीन हुआ? मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उनकी बात सुनकर सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई जवाब ना दिया। अलबत्ता बाद में फ़तह मक्का के मौका पर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके लिए अमान तलब की थी और फिर ये भी ईमान ले आए थे। उनके इस्लाम लाने का किस्सा फ़तह मक्का के मौके पर तफसील से आएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, ये था वाक़या हज़रत वहाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान लाने का। चलिए अब आपको हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के निकाह के बारे में बताते हैं, जो ग़ज़वा बदर के बाद हुआ। कहते हैं कि ग़ज़वा बदर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर दी। शादी से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, बेटी, तुम्हारे चचाज़ाद भाई अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से तुम्हारा रिश्ता आया है, तुम इस बारे में क्या कहती हो? कहते हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खामोश रहीं, गोया उन्होंने कोई एतराज़ ना किया। तब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और उनसे पूछा, तुम्हारे पास क्या कुछ है, यानी शादी के लिए क्या इंतज़ाम है? उन्होंने जवाब दिया, मेरे पास सिर्फ एक घोड़ा और एक ज़िरा है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घोड़ा तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, अलबत्ता तुम ज़िरा को फ़रोख्त कर दो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो ज़िरा 480 दिरहम में फ़रोख्त कर दी और रकम लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। इस सिलसिले में एक रिवायत ये भी है कि जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि शादी के सिलसिले में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी ज़िरा बेच रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया,
یہ زرہ اسلام کے شاہ سوار علی کی ہے، یہ ہرگز فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کو بلایا اور انہیں 400 درم دیتے ہوئے کہا، یہ درم اس زرہ کے بدلے میں علی کو دے دیں۔ ساتھ ہی انہوں نے زرہ بھی واپس کر دی۔ بہرحال دوستو، اس طرح شادی کا خرچ پورا ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا خطبہ پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی۔ پیارے دوستو، یہ تھی رخصتی اور نکاح دو جہاں کے سردار کی بیٹی کی، جس کو جنت کی عورت کا سردار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اپنے معاشرے میں نکاح اور رخصتی کی رسومات کو دیکھیں تو آج ہمارے معاشرے میں جو رسومات ہیں وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوسوں دور ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، لیکن افسوس کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوسوں دور ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم لوگوں نے اسلامی شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی چھوڑ دی۔ آج ہمارے معاشرے میں اکثر نوجوان بچے اور بچیاں ایسے ہیں کہ جن کی شادی کی عمر نکل رہی ہے اور بعض تو بغیر شادی کے زندگی گزار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج شادی کو ہم نے مشکل کر دیا ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو شادی اور نکاح کو جس قدر ہو سکتا تھا اتنا ہی زیادہ آسان بنایا تھا۔ لیکن افسوس کہ آج مہر کی جو ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے، آج جہیز کی جو ڈیمانڈیں رکھی جاتی ہیں اور شادی کی ایک ایک رسم پر جو لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہو رہی۔ خدارا اپنی شادیوں کو سنت اور سیرت کے مطابق لے آئیں تاکہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی شادیاں وقت پر ہو سکیں۔ آج ان رسومات کی وجہ سے ہماری دنیا کی زندگی میں بھی پریشانیاں ہیں اور ان رسومات کی وجہ سے ہم اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ آج ہماری شادیوں میں جتنی بھی رسومات ہیں یہ ہندوانہ رسومات ہیں، ورنہ اسلام تو نکاح کا حکم دیتا ہے اور نکاح کے بعد رخصتی اور رخصتی کے بعد ولیمے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ جو رسومات کی جاتی ہیں، مہندی، باراتیں وغیرہ، وہ سب کی سب ہندوانہ رسمیں ہیں۔ ان رسموں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شادیوں کو سادہ بنائیں تاکہ ہمارے بچوں اور ہماری بچیوں کی شادیاں وقت پر ہو سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔